عورتیں نماز پڑھتی ہی نہیں ہے زیادہ تر. وجہ کیا ہے؟ میرے بچے چھوٹے ہیں, میرے جسم پہ پیشاب کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2 بچے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا 5 بچوں کی ماں تھی, اور اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ ماں بنی تھی. 21 سال کی عمر میں پہنچنے تک وہ 5 بچوں کی ماں بن گئی. بچوں کی بات کر کے عورتیں نماز سے جی چراتی ہیں, لنگڑے لولے بہانے بناتی ہیں, مگر قربان جاؤ نبی کی شہزادی پر 21 سے 22 سال کی عمر میں 5 بچوں کی. روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں, آج عورتیں نماز سے کوسوں دور ہیں. خواتین کے اندر نماز کا جذبہ نظر نہیں آتا. عورتیں بیٹھی ہیں, نماز کا وقت ہے تو نہ اذان کا احترام ہے نہ نماز کا احترام ہے. عورتیں نماز پڑھتی ہی نہیں ہے زیادہ تر. وجہ کیا ہے؟ میرے بچے چھوٹے ہیں, میرے جسم پہ پیشاب کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا 5 بچوں کی ماں تھی, اور اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ ماں بنی تھی. 21 سال کی عمر میں پہنچنے تک وہ 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی. 21 سال کی عمر میں پہنچنے تک وہ 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی. میں اپنے اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں. ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان گیپ کم سے کم 1 سال کا ہوتا ہے, لیکن سیدہ فاطمہ کے یہاں قدرت کا کرنا یہ تھا کہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان صرف 6 مہینے کا فاصلہ ہے. بس صرف 6 مہینے کا فاصلہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان. اس لیے کہ بچے عام طور پر جو ہے وہ ماں کے شکم میں 9 مہینے رہتے ہیں, یا اگر بہت کم رہے تو 7 مہینے رہتے ہیں. لیکن یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا حال ہے کہ امام حسن کے بعد امام حسین ماں کے شکم میں آئے, اور صرف 6 مہینے کے اندر آپ کی ولادت ہو گئی. آپ ماں کے شکم میں صرف 6 مہینے رہے, تو دونوں بھائیوں کے درمیان صرف 6 مہینے کا فاصلہ ہے. پتہ چلا اللہ نے جلدی سیدہ کو بچے عطا فرمائے, اور 21 یا 22 سال کی عمر میں پہنچنے تک وہ 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی. مگر قربان جائیں, آج چھوٹے بچوں کی بات کر کے عورتیں نماز سے جی چراتی ہیں, لنگڑے لولے بہانے بناتی ہیں, مگر قربان جاؤ نبی کی شہزادی پر 21 سے 22 سال کی عمر میں 5 بچوں کی ماں بننے کے بعد 5 وقت کی نمازیں تو اپنی جگہ ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا پوری رات جو ہے اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزار دیا کرتی تھی, اپنا وقت گزارا کرتی تھی. اور پھر اللہ اکبر, ایک ماں جب خود دین کے قریب رہے گی تو اس کے بچے اور بچیاں بھی دین کے قریب رہیں گے. اگر ایک ماں دین سے خود دور ہو جائے, ایک ماں کا دین سے دور ہو جانا اس کے بچوں کو دین سے خود بخود دور کر دیتا ہے. برا ہو مغربی معاشرے کا, برا ہو یورپ کی تہذیب کا, برا ہو سیریلوں کا, برا ہو فلموں کا. اللہ اکبر, یہ ایسے تانے بانے بنے گئے. اللہ اکبر, ماں کو دین سے دور کرنے کی سازشیں رچی گئی, اور دشمنان اسلام اس سازش کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں. اس لیے کہ جس کی ماں دین سے دور ہوگی اس کا بچہ دین سے کبھی قریب نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. خطبہ علماء کے اصلاحی خطابات کسی کی زندگی میں انقلاب اس وقت پیدا نہیں کر سکتے جس کو ماں کے سینے ہی سے دین نہ ملا ہو, جس کو ماں کے سینے ہی سے اسلام کے جذبات نہ ملے ہو. اللہ اکبر. بات آئیے سیدہ کائنات کی, سیدہ فاطمہ الزہرا کی. اللہ اکبر. چونکہ ماہ محرم کے اختتامی ایام بھی ہیں, میں اسی سے لگ کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. 5 بچوں کی ماں ہے, عبادت بھی ہو رہی ہے, گھر میں چکی بھی چلا رہی ہے, آٹا چکی چلا کر کے خود بناتی ہیں, اسی طریقے سے کپڑے بھی دھلنے ہیں, اسی طریقے سے کنویں سے پانی بھی لانا ہے, اسی طریقے سے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہے. اور پھر حال یہ ہے, کبھی 3 دن کا فاقہ, کبھی 10 دن کا فاقہ, کبھی 1 مہینے کا فاقہ, کبھی 1 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے. اور بیمار پڑ جائیں تو پھر دوا تو اپنی جگہ ہے, بیماری میں بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے. مگر قربان جائیں, عبادت نہ ٹل رہی ہے, عبادت نہیں ٹل رہی ہے, عبادت برابر وقت پہ ہو رہی ہے, تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. 17 پیون والی چادر پہن کر پردے کا اہتمام یہ ہے کہ اے
اہل سنت کے امام اہل سنت ان کی بارگاہ میں یوں خراج پیش کرتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، جس کی سر کی چادر کو کبھی چاند و سورج نے نہ دیکھا ہو، اسے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، اسے بنت پیغمبر کہا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ کی بیٹی کہا جاتا ہے، کہ جس کے دوپٹے کو بھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ ذرا کبھی گھر جا کر تنہائی میں بیٹھ کر اس کی باریکی کو سوچ لینا کہ جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اس خاتون کی حیا کا عالم کیا ہوگا، اس خاتون کی غیرت کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب ماں میں یہ غیرت ہوتی ہے تو بچوں کے اندر وہ غیرت خود بخود منتقل ہوتی ہے۔ ماں کی غیرت ایمانی، ماں کی غیرت اسلامی، ماں کا حیا، ماں کا تقدس، ماں کا کردار بیٹی کے اندر خود بخود منتقل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! میدان کربلا میں اگر سیدہ زینب کی چادریں چھننے کے بعد سیدہ کائنات کی وہ بیٹی سیدہ زینب کی چادر جب کربلا میں چھن گئی تو اس وقت سیدہ زینب کا حال کیا ہوا؟ خیمہ جل رہا تھا، جلتے ہوئے خیمے کا ایک ٹکڑا بجھایا اور بجھا کر کے اس کی کنات کو اپنے سر پہ رکھا، اور سیدہ زینب نے اس طریقے سے پردہ فرمایا، اس طریقے سے پردے کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، کوفہ کے دربار میں کوئی بولنے والا نہیں تھا اہل بیت کی طرف سے، دربار کوفہ میں اہل بیت کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ زین العابدین بیمار تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، دوسری خواتین تھیں۔ اللہ اکبر! ابن زیاد بدنیہات بانی فساد، وہ پلید ملعون جو ہے اہل بیت کی شان میں گستاخیہ کر کے کہتا ہے اب تمہارے یہاں کوئی نمائندگی کرنے والا نہ رہا، خاموش سنتی رہی۔ اس کے بعد دربار کوفہ میں کھڑی ہوئی، اور کھڑے ہونے کے بعد جب انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا، خواتین کی توجہ چاہتا ہوں، جب انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا تو اللہ اکبر، خطبے کی فصاحت، خطبے کی بلاغت، علوم و معارف کے وہ دریا بہائے، یہ تو ایک اپنی جگہ الگ عنوان ہے، لیکن جب وہ خطبہ دے رہی تھی، ایک نابینا صحابی جنہوں نے بار بار کوفہ کی جامع مسجد میں مولا علی کا خطاب سنا تھا، انہوں نے کسی کا بازو پکڑ کر کے کہا علی کی شہادت کو تو 20 سال ہو چکے ہیں، علی کہاں خطبہ دینے چلے آ گئے؟ تو کسی نے کہا یہ علی نہیں آئے ہیں، علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے، لیکن غیرت اور حیا کا عالم یہ ہے کہ اپنی اصل آواز میں خطبہ نہیں دیتی بلکہ اپنے بابا کی آواز نکال کے خطبہ دیتی ہے تاکہ اپنی آواز کو بھی پردے میں کر دے۔ کسی نے کہا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، اپنی آواز کو بھی پردے میں رکھا۔ یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ یہ جذبہ ملا سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ ماں سے کردار ملتا ہے بیٹی کو، ماں سے کردار اور کیریکٹر ملتا ہے بیٹی کو۔ جو ماں اپنی جوان بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے سیریل دیکھ کر زنا کے مناظر ماں اور بیٹی دونوں ایک ساتھ دیکھ کر منہ ہی منہ میں مسکرا رہی ہو، اس کی بیٹی کسی کا ہاتھ نہ پکڑے گی تو پھر کیا کرے گی؟ اس کی بیٹی آوارگی نہ کرے گی تو کیا کرے گی؟ اگر بیٹیوں کو عزت کو تحفظ دینا ہے تو ماں نے خود باغیرت بننا ہوگا، اس لیے کہ ماں ہوتی، ماں کو عربی میں کہتے ہیں ام، ماں کو عربی میں کہتے ہیں ام، اور ام کہتے ہیں کسی کی اصل کو، اصل جیسے جو شہروں کی اصل ہے اس کو ام القرى کہتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ کا ایک نام ہے ام القرى، یہ شہروں کی اصل ہے۔ اسی طریقے سے جو برائیوں کی جڑ اور اصل ہے اس کو ام الخبائث کہتے ہیں، شراب کو۔ ام کا مطلب ہوتا ہے اصل۔ اب یاد رکھنا، جیسی اصل ہوگی ویسی نسل ہوگی۔ مثال کے طور پہ اصل کہتے ہیں گٹلی کو، جس کو ہم اپنی زبان میں کوئی کہتے ہیں، ہے نا؟ میں تھوڑا سا خواتین کا لحاظ کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ گٹلی اصل ہے، درخت تو اس کی نسل ہے۔ اگر گٹلی آم کی ہوگی، درخت اگنا کون سا ہے؟ بولو۔ اگر کوئی مولانا صاحب اس پہ دم کرتے رہیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، کوئی اور سورت پڑھیں، تو آم کی گٹلی پہ دم کرتے کرتے ایسا ہو سکتا ہے کہ گٹلی آم کی ہو اور پھر اس پہ جب وہ درخت لگے نیم کا، سیتافل کا درخت لگے؟ بولو ایسا ہو سکتا ہے؟ بولیے، آپ مجھے بتائیں
جواب تو آپ دیں گے نا، کیونکہ خواتین تو پردے میں بیٹھی ہے، آپ جو بیٹھے ہیں آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے جیسی اصل ویسی نسل، گٹلی آم کی ہے تو آم کا درخت ہونا ہے، گٹلی نیم کی ہے تو درخت نیم کا ہونا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جس کی ماں سیریل کے اندر زنا کے مناظر دیکھیں، اس کی بیٹی آوارگی نہ کرے تو کون آوارگی کرے؟ جس کی ماں جوان بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے فلمیں دیکھیں، اس کی بیٹی آوارگی نہ کرے تو کیا کرے؟ آج پورے ہندوستان میں ہاہاکار مچا ہوا ہے، ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ ہنگامہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی بیٹیاں اوروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، منکرین اسلام کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اسلام کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی بیٹیاں اگر اوروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، کچھ حقائق بھی ہو سکتے ہیں، مجھے نہیں پتہ اس کے معاملات مکمل کیا ہیں، لیکن جو بات میرے کان پر آئی ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، حقائق بھی ہو سکتے ہیں۔ بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہے؟ آج سے کبھی 50 سال پہلے سنا تھا کوئی مسلمان کی بیٹی بھاگی؟ آج سے کبھی 100 سال پہلے سنا تھا کسی مسلمان کی بیٹی بھاگی؟ مسلمانوں کی بیٹیاں کون تھی؟ اگر لیلا مجنوں کی داستان اٹھا کر کے دیکھیں، باپ نے کہہ دیا بیٹی سے، حالانکہ اس قصے کی وہ حقیقت نہیں ہے، ایک تاریخی بات ہے جو اس کو لوگ بہت بڑا چڑھا کے پیش کرتے، لیکن ایک تاریخی بات ہے۔ لیلا سے باپ نے کہہ دیا خبردار پردے میں رہنا۔ کس عمر میں کہا؟ 11 سال کی عمر میں کہا پردے میں رہنا۔ وہ کبھی پردے سے باہر نہ نکلی۔ مجنو گلی کا چکر لگاتے لگاتے مر گیا، لیکن کبھی وہ پردے سے باہر